تعالی کے حضور سجدہ کر سکیں اور خدا کی رحمت اور کرامت اور رحمانیت کا اقرار کر سکیں۔ آج کا یہ دور، اس دور میں قرآن مجید نے ہمیں اس کائنات میں، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ قرآن مجید یقیناً ہدایت والی کتاب ہے، یعنی روشنی والی کتاب ہے اور نور والی کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے نور کو انسان اگر محسوس کرنے لگے تو دنیا کی ظلمتیں، دنیا کے اندھیرے انسان کو کبھی بھی گناہوں کے تاریک کنویں میں نہیں ڈال سکتی۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہے، قرآن مجید کے ہادی اور رہبر ہونے کا انسان کو فائدہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید اگر ہادی اور رہبر رہے گا تو انسان معرفت خدا کرے گا اور معرفت انبیاء اور آل محمد علیہ السلام حاصل کرے گا۔ قرآن مجید سے تمسک انسان پہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اسی وجہ سے ضروری ہے تاکہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہو سکے اور اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکے۔ پروردگار عالم اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خداوند متعال کے نزدیک اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے نزدیک معتبر اور عزت والا انسان کون ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کے نزدیک تو معتبر اور عزت والا وہ انسان ہے جس کو خداوند متعال نے پیسوں سے نوازا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ معتبر اور عزت والا ہے۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ ان اکرمکم، بتحقیق تم میں سے عزت والا کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا، احترام والا، مؤدب اور تم میں سے صاحب کرامت خدا کے نزدیک کون ہے؟ ان اللہ اتقاکم، کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے عذابوں سے ڈرتا رہے اور اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کو بجا لاتا رہے۔ یعنی دوسرے لفظ میں کہوں کہ تم میں سے عزت والا اور کرامت والا وہ انسان ہے کہ جو اللہ کے حضور متقی ہو، جو اللہ کی عذاب سے اور اللہ کی جہنم سے ڈرتا رہے۔ تقوی وہ معیار ہے جس پر انسان کی عزت، قدر اور کامیابی کا دار و مدار ہے، نہ کہ مال، حسب، نسب یا دنیاوی رتبہ۔ تقوی ہی انسان کو خدا کی نگاہ میں بلند بناتا ہے۔ ہمارے ہاں حسب و نسب انسان کو بلند بناتا ہے کہ شاہ صاحب آ گئے نے، پیر جی نے، سید نے، مرشد نے، حسب و نسب ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں حسب و نسب انسان کو بلند بناتا ہے، اللہ کے نزدیک تقوی انسان کو بلند بناتا ہے۔ ہمارے ہاں مال و دولت انسان کو بلند بناتا ہے، عزت والا بناتا ہے اور کرامت والا بناتا ہے، اللہ کے نزدیک تقوی انسان کو بلند بناتا ہے اور صاحب عزت و کرامت بناتا ہے۔ اور ہمارے ہاں دنیاوی رتبے کہ سرکار ہونا، ایسے جو لگی ہوئے سرکار ہونا، پولیس جڑا ہے نا کام کر دے رہے، پولیس دے جاب لگی ہوئی ہے، وکیل ہے۔ ہمارے ہاں دنیاوی رتبے انسان کو بلند بناتے ہیں اور صاحب عزت و کرامت بناتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو چیز صاحب و کرامت بناتی ہے، پھر کہہ رہا ہوں، وہ صرف تقوی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تقوی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جو قرآن مجید میں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جانا چاہیے، اور جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے ان کو انجام دینا چاہیے۔ خطبہ متقین ماہ رمضان میں پڑھا تھا نا ہم نے حمام کا، تو وہ تقوی کے بارے میں ہی تو تھا۔ مولا امیر کے پاس آیا ایک حمام، مولا کا صحابی آ کے کہتے ہیں مولا بتلائیے مت تقوی، تقوی کس کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، کافی طولانی ہے، سارا خطبہ نہیں پڑھوں گا نہیں تو اصل موضوع رہ جائے گا۔ جناب حمام کو مولا امیر نے فرمایا کہ اے حمام، اللہ جن کاموں سے خوش ہوتا ہے ان کو انجام دو، جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے ان کو چھوڑ دو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مولا اگر اتنا ہی جاننا ہوتا تو آپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا تو کوئی بھی جان سکتا ہے، اتنا تو چک نورنگ شاہ کے ایک چھوٹے سے عالم دین مولانا بھی جان سکتے ہیں کہ یہ تقوی کی مثال ہے۔ بولا آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ جاننا ہے، مجھے تقوی کے بارے میں بہت زیادہ جاننا ہے۔
تو معصوم نے اس کو سر سے پیروں تک نگاہ کی. معصوم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ میں تقوی کی فضیلتیں اس کو بیان کروں تو یہ برداشت کر بھی سکے گا یا نہیں کر سکے گا. مولا امیر دیکھنا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے کہ میں جو اس کو تقوی بتلاؤں گا کہ آیا اس میں قوت برداشت ہے بھی یا نہیں ہے. تو نہیں تھی اس میں قوت برداشت. مولا نے منع کر دیا، کہا کہ اتنا کافی ہے تمہارے لیے، چھوڑ دو، اتنا ہی کافی ہے. جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے انجام دو، جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے چھوڑ دو. تو کہتا ہے نہیں مولا مجھے بتلائیے. قسم دی کہ آپ کو آپ کے رسول کی قسم مجھے بتلائیے. تو آپ چونکہ مولا کو قسم دے چکا تھا، مولا نے جب بتلانا شروع کیا، ابھی آدھے اوصاف تقوی کے بتائے نہیں تھے مولا نے کہ اس پہ غش طاری ہوئی، اور غش کی حالت میں یہ اللہ کو پیارا ہو گیا. غش طاری ہو گئی اس پہ. معصوم نے فرمایا کہ تقوی جو متقی انسان ہوتے ہیں، معصوم نے فرمایا ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، ان کے جو دن ہوتے ہیں ان کے دن ایسے گزرتے ہیں جیسے مرضی خدا ہوتی ہے. ان کے ایام ایسے گزرتے ہیں، ان کا جو شکم ہوتا ہے ان کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ہاں اب میری طرف دیکھنے لگ گئے غور سے. نہیں میں نہیں ہوتا کہ میری طرف نہ دیکھیں غور سے. معصوم نے فرمایا کہ ان کا شکم جو ہے جڑا ہوتا ہے. ایک اور مقام میں بھی فرمایا کہ اپنے پیٹ کو مردوں کا قبرستان مت بناؤ. جنہوں نے ککڑ دے بغیر روٹی چنگی نہیں لگتی نا، کہ آج ککڑ ہوئے تو مڑ کھاسا نہیں تو کوئی نہ کھاسا. یعنی مرغیاں کھا کھا کے پیٹ کو قبرستان بنا رہے ہوتے ہیں. وہ مردہ ہوتا ہے نا، مرغے کو ذبح کیا تو وہ مر جاتی ہے مرغی، تو اس کو کھا لیا. معصوم نے فرمایا قبرستان نہیں ہے پیٹ. اور معصوم نے بتلایا. اور رات کو میں طب مولا امام رضا علیہ السلام کا مطالعہ کر رہا تھا کہ گوشت ہفتے میں ایک مرتبہ اجازت دیتے ہیں لیکن دودھ میں بنا کر کھانے کی اجازت دیتے ہیں. عجیب ہے نا بات، یعنی دودھ میں گوشت بنا کے کھایا جائے، عجیب ہے. لیکن مولا امام رضا علیہ السلام نے کوئی 20 سے 25 فوائد بتلائے ہیں دودھ میں گوشت بنا کر کھانے کے. معصوم نے فرمایا کبھی آپ کو ہڈیوں کی بیماری نہیں ہوگی اگر آپ دودھ میں گوشت ملا کر کھاتے ہیں تو. یعنی دودھ میں بنائیں، پانی کی جگہ پہ دودھ استعمال کریں. عجیب ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم نہیں کھاتے. کیونکہ ایک عجیب سی میں آپ کو چیز بتلا رہا ہوں. عزیزان کرام صلوات پڑھیں محمد والا. عزیزان گرامی طب مولا امام رضا علیہ السلام اس میں یہی پڑھ رہا تھا، 20 سے 25 فوائد تھے دودھ میں گوشت بنا کر. البتہ گوشت مرغی کا نہیں، انہوں نے جو ہے وہ کٹے وغیرہ کا، مٹن جو ہوتا ہے اس کا جو ہے نا انہوں نے بیف وغیرہ انہوں نے ان کی اجازت دی ہے کہ اس کو اگر بنا کر کھایا جائے تو 20 سے 25 ایسی بیماریاں ہیں جو ہڈیوں کی اور جلد کی بیماریاں ہیں، اگر گوشت کو دودھ میں ملا کر بنا کے پکا کر کھایا جائے تو 20 سے 25 قسم کی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ، ہاں روز روز نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ معصوم نے کہا. اور یہاں تک بھی کہا کہ اگر کوئی شخص ہفتے میں ایک مرتبہ، میں مرغی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو وہ والا گوشت بات کر رہا ہوں، بکرے کا گوشت یا جو ہے اس کٹے وغیرہ کا گوشت. معصوم نے فرمایا اگر ہفتے میں ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانے کی بساط نہیں ہے تو مہینے میں ایک مرتبہ کھائیں. اگر مہینے میں بھی ایک مرتبہ گوشت کھانے کی بساط نہیں ہے تو اپنی کوئی قیمتی چیز بیچ کر گوشت خرید کر کھایا جائے. یعنی گوشت کھانے کی ہے اہمیت، لیکن یہ نہیں کہ بس بہت زیادہ کھایا جائے، اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ مردوں کا قبرستان بن جائے انسان کا پیٹ. اس کے بعد تقوی کے بارے میں حضرت حمام کو، جناب حمام کو جو کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، تقوی کی فضیلتیں بتاتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جو متقی ہوتے ہیں ان کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں. متقی جب کسی کے گھر جاتے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، یغضوا ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. جب کسی کے گھر سے باہر آنے لگتے ہیں جاتے وقت آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، واپس آتے وقت ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں ہماری آنکھیں آسمانوں کو پرواز کر رہی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ. ایسے ہے کسی کے گھر جیسے ہی جائیں،
اور جب واپس آئیں تو ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں، کیا بندہ ہے، صفائی کوئی نہ آئی، پردہ کوئی نہ آئی، فلانی چیز کوئی نہ آئی۔ معصوم فرماتے ہیں متقی انسان وہ ہوتا ہے، صاحب تقوی انسان وہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا جو انسان ہوتا ہے، جب کسی کے گھر میں مہمان بن کر جاتا ہے اس کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، اور جب گھر سے باہر آتا ہے تو اس کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات یہی کرتے ہیں نا کہ کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو واپس آ کے غیبت کرتے ہیں کہ وہ شادی چنگی کوئی نہیں ہوئی، کیا روٹی بنائی تھی اس نے، کیا کھانا بنایا تھا اس نے۔ ایسے ہوتی ہے مہمان نوازی، پانی تک نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، متقی انسان کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ اگر روکھی ملے سوکھی ملے، ملے نہ ملے، معصوم فرماتے ہیں اس کے گھر سے رخصت ہوتے ہی آپ کی زبانوں کو تالے لگ جانے چاہیے۔ آپ کی زبانیں اگر کھلی رہ جائیں تو آپ متقی نہیں ہو سکتے، اور جب متقی نہیں ہو سکتے تو مولا امیر المتقین کے آپ ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ مولا امیر کائنات متقیوں کے امام ہے نا، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان امیر المؤمنین کہ مولا امیر کائنات مومنین کے امیر ہیں اور متقیوں کے امام ہیں۔ اگر یہ خصلت میرے اندر نہیں پائی جاتی متقی والی تو مولا امیر کائنات کا میں محب ہو سکتا ہوں، میرے مولا امیر کائنات محب نہیں ہو سکتے۔ میں جتنے بھی نعرے لا لواں کہ علی ساڈے یا علی تیرے چاہنے والیاں دی خیر، جتنے بھی نعرے لگا دوں تو جب تک مولا نہ کہے نا کہ یہ میرا ماننے والا ہے، ہٹ جاؤ اس کو چھوڑ دو، تب تک میری بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ میں جتنے نعرے لگا لوں میرے نعرے کھوکھلے، میرے نعروں کا فائدہ نہیں ہے۔ انسان کا کردار، انسان کا تقوی، انسان کے اعمال، انسان کی رفتار، انسان کا گفتار، انسان کے بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ محشر والے دن علی دیکھ کے کہے اس کو چھوڑ دو، یہ میرا چاہنے والا آ رہا ہے، یہ میرا چاہنے والا آ رہا ہے۔ لیکن دنیا میں تو میں نے علی علی کر لیا، نہ گفتار بنائی، نہ رفتار بنائی، نہ بیٹھنے کا، نہ چلنے کا، نہ کسی کے گھر جانے کا انداز علی والا اپنایا تو فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، پکڑ کے نہیں، روایت پڑھ رہا ہوں، فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، مولا امیر کائنات پہچاننے سے بھی منع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے یہ محبت کرتا تھا نا، میری محبت میں اس نے کیا کیا ہے دنیا میں رہ کر؟ آیا میری محبت میں یہ اللہ سے ڈرتا تھا؟ آیا میری محبت میں یہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا تھا؟ آیا میری محبت میں یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں چل کے آتا تھا؟ اگر تو ان سب کا جواب ہاں میں ہے تو علی فرمائیں گے یہ میرا شیعہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اور اگر اس سب کا جواب نہ میں ہے تو مولا امیر کائنات پہچاننے سے انکار کریں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ میرا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک مولا امیر کی دور خلافت میں ایک شخص آیا نا، آگے کہا کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہے اور جو ہے اس نے چوری کی ہے، آپ کا چاہنے والا ہے چوری کی ہے اس نے، تو معصوم نے فرمایا، مولا امیر کائنات نے فرمایا کہ نہیں تم اشتباہ کر رہے ہو، میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، وہ ہو میرا چاہنے والا اور چوری کر لے، کسی کا کوئی مال چوری کر کے چرا کے اپنے گھر لے جائے، میرا چاہنے والا کسی کی کوئی چیز چرا نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے کہا مولا علی علی تو کرتا رہتا ہے، اب پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں لیکن علی علی کرتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ ممکن ہے وہ ہو چور لیکن لباس علوی پہن کر وہ میرا محب بنا ہوا ہو چور لیکن لبادہ شیوں والا اس نے اوڑا ہوا ہو، تو اس کو پکڑ کے لے آئے مولا امیر کائنات کے پاس، قدموں میں گر گیا، آگے کہتا مولا ہوں آپ کا چاہنے والا، چوری کر لی ہے اور مجھے جو بھی آپ سزا دینا چاہیں سزا کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں، جو بھی حد جاری کرنا چاہیں تو حد جاری کر سکتے ہیں آپ۔ تو معصوم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ چور اور چورنی کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مولا آپ بتلا دیجئے۔ معصوم نے فرمایا قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ تو تمہارے ہاتھ کاٹوں گا تو یہ خوش ہونے لگ گیا، یہ کہتا ہے مولا آپ ہی کاٹیں گے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے، اگر آپ ہی کاٹیں گے۔ تو علی کے ہاتھوں سزا پانے والے بھی عجیب تھے، خوش ہو جایا کرتے تھے کہ شکر ہے کوئی سزا دینے والا ایسا ہے جس نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور ایک اور بھی صاحب تھے، ایک شراب خور کو کوڑے لگانے لگے، 40 کوڑوں کی سزا ہے قرآن مجید میں شراب پینے والوں کی، تو کوڑے لگانے لگے اپنے ہی بیٹے کو، شراب پینے والا تھا، اس کا بیٹا پی کے آیا، پکڑ کے لائے صاحب کے پاس کہ اس نے شراب پی ہے،
تو جب بابا جان اٹھے کوڑے لگانے کے لیے تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا مجھے سزا وہ دے، کوڑے وہ لگائے جس نے زندگی میں خود نہ پی ہو۔ یہی فرق ہے مولا امیر کائنات علیہ السلام اور باقیوں میں۔ ایک اور مقام پہ بھی پچھلے دنوں میں ایک مطالعہ کر رہا تھا اس چیز پہ، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ 4 سالہ کچھ مہینے مولا امیر کائنات کی زندگی سے نکال دے، 25 سالہ جو مولا امیر کائنات کی زندگی ہے وہ خاموشی سے گزر گئی، یعنی 25 سالہ جو 3 خلافتوں کا دور ہے، 24 سال اور کچھ مہینے بنتا ہے، 6-7 مہینے، 25 سال ہی حد اکثر کی بنا پہ لیا جاتا ہے۔ 25 سال جو باقی خلفاء گزرے ہیں مولا امیر کائنات کے، یہ 25 سال لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے گزر گئے، مولا گھر میں بیٹھے رہے خاموش، گھر میں میں کہہ رہا ہوں لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ مولا مٹی پہ بیٹھے رہے اور اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہے، ہائے میرے خلافت کوئی نہیں ملی، ہائے میرے حق کوئی نہیں ملا، یعنی وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ مولا بس اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہے اور مٹی پہ بیٹھے رہے۔ 25 سالہ مولا امیر کائنات کا دور 3 بہت اہم مسائل میں تھا، عزیزان گرامی، اپنے نوجوانوں کو بتلانا چاہوں گا، 3 بہت اہم مسائل میں تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہی تھا کہ امور قضاوت میں مولا امیر کائنات کی مشاورت ہوتی تھی۔ جب تک مولا کا مشورہ امور قضاوت یعنی فیصلہ کرنے کے امور میں جب تک مولا کا مشورہ شامل نہ ہوتا تھا تب تک قاضی کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ دوسرا، مولا امیر کائنات 25 سالوں میں اپنے محبین کی حفاظت کرتے رہے، یہ آسان نہیں تھا، ایک سخت مرحلہ تھا۔ کوئی امام زندان میں رہ کے اپنے محبین کو بچاتا رہا اور کوئی امام باہر زندان سے رہ کے بھی اپنے محبین کی حفاظت کرتا رہا۔ اور تیسرا جو اہم اور بہت مہم مسئلہ ہے وہ اسلام کا دفاع کرتے رہے۔ جب دوسرے خلیفہ کے دور میں یہ طے پایا کہ ایران پہ حملہ کرتے ہیں، پہلے ایران تھا بٹا ہوا، سرکار ختمی مرتبہ ہمدان والوں کا بادشاہ بھی علیحدہ تھا، حکومت بھی علیحدہ تھی، ان کا سارا کچھ کاروبار کام کاج علیحدہ تھا۔ سرکار ختمی فتح مکہ کے بعد ایران والے سارے بٹے ہوئے تھے، علیحدہ، زیدان علیحدہ، سمنان علیحدہ، قم علیحدہ، مشہد تہران علیحدہ علیحدہ، بادشاہ علیحدہ علیحدہ، ایک دوسرے سے بنتی نہیں تھی۔ جب دوسرے خلیفے کی دور خلافت آیا تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب کیا تھا، دوسرے خلیفے نے کہا کہ ایک دم ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، ایک دم ان پہ حملہ کرتے ہیں، ان کو شکست دیتے ہیں۔ تو مولا امیر سے مشورہ پوچھا گیا، مولا امیر سے کہا گیا کہ کیا آپ اس حق میں ہیں کہ بادشاہ ایران پہ حملہ کر دیا جائے؟ تو مولا نے فرمایا کہ پہلے تھے یہ بٹے بڑے ہوئے، یعنی جدا جدا، الگ الگ، علیحدہ علیحدہ تھے، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، 20-20 ہزار ان کے پاس فوجیوں کے لشکر تھے۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور جب تم حملہ کرنے جاؤ گے 1.5 لاکھ کا لشکر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا، اور صرف انتظار نہیں کر رہا ہوگا بلکہ تمہیں ایسی شکست دے گا کہ مسلمانوں کی بھی قتل و غارت ہوگی اور اسلام کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اب مولا نے یعنی جو امور دفاعی تھے مولا نے اس میں مشورہ دیا، اور اس طرح علمی سوالات میں، یعنی نوجوانوں کو بتانا یہی چاہتا ہوں کہ 25 سالہ مولا امیر کائنات کا دور خاموشی سے نہیں گزرا، بیٹھے ہوئے نہیں گزرا عزیزان گرامی، بلکہ مولا امور دفاعی میں مشاور ہوتے تھے، امور قضاوت میں مشاور ہوتے تھے، اور اسی طرح علمی سوالات و جوابات میں اپنے علم کی بدولت جواب دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون تھی، دیوانہ خاتون تھی، دیوانہ یعنی پاگل خاتون تھی، تو اس پہ مقدمہ درج کیا گیا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، فعل حرام کی مرتکب ہوئی ہے، یہ خاتون دیوانہ تھی وہ۔ تو یہ بھی خلیفہ دوم کے ہی دور تھا، تو خلیفہ دوم کے پاس لایا گیا کہ سرکار کیا حکم ہے، دیوانہ خاتون ہے، فعل حرام کی مرتکب ہو گئی ہے، گناہ کبیرہ کر بیٹھی ہے۔ تو سرکار نے کہا کہ اس کو جو ہے اس کا پورا جسم مٹی میں دبا کے سر باہر ہونا چاہیے اور سر پہ تب تک کنکر مارنے چاہیے جب تک اس کی موت نہ ہو جائے۔ دیوانہ خاتون، فعل حرام کی مرتکب، گناہ کبیرہ کی مرتکب، اور اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سنسار کرنے کی ایک قسم تھی، یعنی سارا جسم مٹی میں دبا دیتے تھے، سر باہر ہوتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے کنکر تب تک مارا کرتے تھے۔ آج بھی یہی گناہ ہے، کل یہی گناہ تھی، کل بھی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ ہو رہا تھا، آج بھی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی نوجوان، میرا بھائی، میری بہن کوئی فعل حرام میں مرتکب ہوتے ہیں تو یہی حکم ہے عزیزان گرامی کہ اس کو سنسار کیا جائے، تب تک کیا جائے جب تک اس کی موت نہ ہو جائے، جب تک وہ اس دنیا سے چلا نہ جائے تب تک اسے پتھر مارے جائیں۔ تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ پتھر مارو۔ اب وہ دیوانہ خاتون تھی، لوگ لے کر جا رہے تھے، تو مولا امیر کائنات علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا کہ لوگ اس کو گھسیٹتے ہوئے، وہ گراؤنڈ ہوتا تھا، وہ میدان ہوتا تھا جہاں پہ اس کو سنسار کیا جاتا تھا،
تو مولا نے کہا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا کہ اس کو سنسار کرنے کا خلیفہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، خلیفہ کے جو قضات تھے، جو قاضی تھے، ان کی طرف سے حکم ہوا ہے، اس کو سنسار کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو معصوم نے فرمایا کہ یہ کیا تم نہیں جانتے؟ اور مولا امیر کائنات یہاں پہ غضبناک ہوئے۔ مولا نے یہاں تک کیا کہا کہ آیا ان نیمی داند کیا وہ نہیں جانتا کہ خداوند متعال نے 3 قسم کے لوگوں سے گناہ اور عذاب اور حد کو ہٹا دیا ہے۔ سب سے پہلی قسم جو لوگوں کی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی مجنون یا دیوانہ گناہ کرتا ہے، شراب پی لیتا ہے، کوئی اور فعل حرام، قتل کر بیٹھتا ہے، دیوانہ یا مجنون، تو معصوم نے فرمایا، مولا امیر کائنات نے فرمایا، قرآن مجید نے اس پہ حد جاری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا یا تم نہیں جانتے ہو؟ دوسری قسم یہ ہے کہ جب کوئی شخص مدہوشی کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، نیند میں ہو، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، جیسے بعض اوقات نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے انسانوں کو، نیند میں چلتے ہوئے کوئی گناہ سرزد کر دیا، تو معصوم نے فرمایا اس سے بھی گناہ ختم ہو جاتا ہے، اس پہ حد جاری کرنے کا خدا نے حکم نہیں دیا، اسے گناہ کا کوئی جو ہے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ انسان ہے کہ جو نابالغ ہو، جیسے چھوٹا بچہ بالغ نہیں ہے، سن بلوغ تک نہیں پہنچا اور کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، یعنی علمی مشاور میں بھی مولا امیر کائنات علیہ۔ اور عزیزان گرامی، قرآن مجید ہے، تفسیر ابن تاثیر برادران اہل سنت کی ہے، 70 مقامات پر سرکار دوم نے فرمایا تھا لولا علی لہلکنی، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 70 مقامات کی ذمہ داری، 70 مقامات پر دوسرے سرکار نے فرمایا کہ اگر علی آج نہ ہوتے تو جو میں فیصلہ سنا بیٹھا تھا، اس فیصلے کی بدولت اللہ کے ہاں عذاب پاتا میں۔ یہ علی تھے جنہوں نے مجھے عذاب خداوندی سے نجات دلائی ہے۔ اور 25 سالہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کا جو دور گزرا، اسی کو بتقوی اللہ، اور آخر میں جب جانے لگے اپنے بچوں کو بلایا، اسی کو ماں بتقوی اللہ، شہزادہ حسن حسین کو بلایا اور جاتے ہوئے یہی فرمایا، وصیت میں یہی فرمایا، اے میرے بچوں میں تم سے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ایسے کام دنیا میں کرنا جن سے خداوند متعال کی ذات راضی ہوتی ہو۔ اور اگر پتہ ہونا، بہت کم وقت میں ایک چھوٹا سا جملہ دے رہا ہوں، معصوم سے پوچھا گیا مولا بتلائیے، بہت ایک سمندر کو کوزے میں بند کر کے بتائیے تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ معصوم نے یہی فرمایا، جس کام کا تمہیں علم ہونا کہ اس کام سے خدا راضی ہوتا ہے وہ کام کر لیا کرو، اور جس کام کا تھوڑا سا بھی شک ہو جائے کہ میرے کرنے سے